نماز تراویح کی نیت، کیا تراویح کی نماز میں نماز سے پہلے نیت کی جاتی ہے؟ اگر ہاں تو کیا ہر 2 رکعت کے بعد نیت کرتے ہیں؟ نیز کیا اس میں شروع میں ثنا پڑھی جاتی ہے؟ صابر رؤوف امریکہ سے۔ بس ایک دفعہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو وہ تراویح کی نیت ہوتی ہے، تو وہی نیت 20 رکعتوں تک چلے گی۔ الگ الگ ہر نماز سے پہلے نیت کوئی ضروری نہیں ہے، اور ہر رکعت میں جو ہر تراویح میں جو پہلی رکعت ہوتی ہے اس میں ثنا پڑھنی چاہیے۔ 8 رکعت تراویح کے بعد باقی گھر پہ پڑھنا، کیا گھر پہ تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ اکثر لوگ 8 رکعت تراویح امام کے ساتھ پڑھ کر باقی تراویح گھر میں پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل ہم کر سکتے ہیں؟ مہد اسلام آباد سے۔ جی بالکل، 20 رکعت پڑھنی چاہیے، سنت ہے، افضل ہے، تو اس میں 20 رکعتیں جماعت سے ضروری نہیں ہے۔ اگر مسجد میں 8 رکعتیں ہو رہی ہیں تو 8 مسجد میں پڑھ لیں، باقی 12 گھر میں پڑھ لیں، تو یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ نابالغ بچے کا تراویح پڑھانا یا سننا، نابالغ بچوں کے پیچھے تراویح کا کیا حکم ہے؟ نیز کیا چھوٹا بچہ تراویح میں سامع بن سکتا ہے؟ سامع بن سکتا ہے، امام نہیں بن سکتا، بشرطے کہ یعنی بہت چھوٹا بچہ نہ ہو، یعنی صبی ممیز جسے کہا جاتا ہے، 7 سال سے عمر زیادہ ہو تو ایسا بچہ سامع بن سکتا ہے، لیکن امام نہیں بن سکتا نابالغ بچہ۔ ہاں، نابالغ بچہ نابالغوں کا امام بن سکتا ہے۔ گھر میں بچے جو قرآن حفظ کر لیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ گھروں میں تراویح پڑھائیں، چھوٹے بہن بھائی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جماعت میں، تو ان کا قرآن بھی مکمل ہو جائے گا۔ لیکن بالغوں کو نماز پڑھانے کے لیے امام کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ کیا عورت دیگر عورتوں کو تراویح پڑھا سکتی ہے؟ اگر ہاں تو اس کا طریقہ کار بتا دیں۔ نیند اگر پیچھے لڑکا بھی کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ بنت نصیر لاہور سے۔ عورت کی امامت میں اگر لڑکا پیچھے کھڑا ہو جائے تو اس لڑکے کی تو بہرحال نماز نہیں ہوگی، کیونکہ مرد کو تو مرد ہی امامت کر سکتا ہے، لیکن عورت کی امامت کرے تو ہمیں اس بارے میں ایک روایت حضرت عائشہ سے ملتی ہے، لیکن اسلاف نے نہ اس پر عمل کیا، نہ ہمیں اس کی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی حوصلہ افزائی ملی، اور نہ کسی فقیہ نے اس عمل کو پسندیدہ عمل قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، بعد میں بھی ایسا نہیں ہوا، اور ہمیشہ مرد ہی امامت کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عائشہ کے اس عمل سے یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کر لے گی تو پیچھے عورتوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال پسندیدہ ہے نہیں۔ دیگر احادیث کو بھی اگر ہم سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں، کہیں بھی ایسا نہیں ملتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت عورتوں کی کروائی ہو اس طرح سے کہ عورت کو حکم دیا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مسجد سے نکل جاتی تو آپ گھر میں آگے امہات کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے خود نماز پڑھاتے تھے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جب حکم دیا نا کہ تمہاری گھر کی نماز مسجد سے بہتر ہے، تو گھر میں آپ نے ان کو انفرادی نماز کا حکم دیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ مسجد میں جماعت پڑھنے سے بہتر ہے تم گھروں میں جماعت کر لو، اگر اس کی اجازت ہوتی نا، جیسے کہ آج کل بہت سے اسکالرز فتویٰ دے رہے ہیں کہ عورت کو نماز پڑھا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کتنے، یعنی عورتوں کو پھر گھر میں انفرادی نماز کا حکم تھوڑی ہوتا، بلکہ عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ گھر میں اپنی جماعت کرا لیں وہ، لیکن ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو صرف ایک حدیث کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا، باقی بھی تمام احادیث کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ان تمام احادیث کو دیکھ کے فقہا نے جو استدلال کیا وہ یہ ہے کہ اگر عورت کو نماز پڑھا دے تو نماز ہو تو بہرحال جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، یہ قابل ترغیب عمل نہیں ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ انفرادی نماز پڑھیں، جماعت سے پڑھنی ہے تو مرد کو امام بنائیں، اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ اور اگر بالفرض عورت کو نماز پڑھاتی ہے، مکروہ ہونے کے باوجود وہ کہتی نہیں شوق ہے اس کو پڑھانے کا، تو پھر خواتین امام جو ہے نا وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوں گی، وہ آگے نہیں کھڑی ہوں گی، کیونکہ نماز میں عورت کو بہت زیادہ سمٹنے کا اور پردے کا حکم ہے، ایکسپوز ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ خواتین، جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں یہی ہے نا کہ خواتین کے بیچ میں تھیں وہ، تو پھر آگے جانے کے بجائے جہاں صف ہے اسی کے بیچ میں وہ عورت کھڑی ہو کے نماز پڑھائے گی۔